عزدارو میں ایک دفعہ کھے کربلا جلی دی 72 دفعہ کھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھین تے بھرات آخری رات لاہور والے انج کیوں نہ کھا آخری رات نہیں آخری گھنٹہ اکبر دی اذان تو جنگ شروع تھی سی تے زینب دی چادر تے مک ہوئے سی بڑی طاقت نہیں میں ڈھیر سارا سفر کر کے آیا بار بار حکم کیتا نے ہوں دی لوری سناویں جڑی بابے دے سینے تو بغیر سندی ہے لاہور آلی ہوئیو بیلا ہے سیدہ دے ڈھال رات پئی ہون سام پو بچڑا نیازی مولا لیٹ بند کر دو میں حسین دی دی لوری پیا پڑھتا بابا سیدہ دے ڈھال رات پئی ہون سام پو بچڑا او میری دی معصوم سکینہ ہی گلاوے یہ ویلا بھئی ہی گلاوے مہمان کھڑا او ہی وی حاضر پیو ماتم قبول ہوئے بھئی ماتم قبول ہوئے جوانی نصیب ہوئی کیڑا ویلا اسی جدا آخری ویلے غریب دی کو کھڑا دے سید رو رو کے کھڑا دے ڈھال رات گئی او ہون ساما پو بچڑا میری دھی معصوم سکینہ غریبہ دہی کلہوے دا او مہمان کھڑا ہی حاضر پیودا سینہ سیدو تاک سینے پہ آوے رو کے ادب ہوں امانی امیری ہائے مان احانی جدہ وسدہ شاعر مدینہ اللہ جانے کیڑا منظر سی شبیر تھی کو کڑا دے کال ہوئے رولے او تیرے دور لحاظ یا حسین روحان دی رات آئی بھائی حسرن حسرن دائے کے میرا چل دائے کے جتنا روڑی دائے کے حسرن آلہ میرا چل سیادہ دائے کال زور ویلے تیرے دور لحسن تیسی جھڑکا شمیر کبینہ میں نے ذکر دی کہ سمیں لاہور آلے مسافر سمیت کے معاف کرائے ملک جی جگہ گل کی دیئے جو پہلے دور لحسن حسین دی دھی مٹی تے جھڑ پئیے اچھا وین کر کے آدھیے بابا میں نو نسا میں نو درہ دیوا اور کوئی فکر نہیں علامہ میں نو درہ دیوا اور کوئی فکر نہیں اور پیا جیویش میر لہے سی اور بھلائے تادا سا اور جدا دور لاسن چاچا غازی کتھے علامہ منت میں نہیں کرنی منت نہیں کرنی جو حسین دی بھی منت کھڑا کرے حسن نال آدھی ہے میں کدر آدھی تو سلفظ نہیں سمجھا دی پیو کو کھڑی آدھی ہے میں نو در آدھی کوئی فکر نہیں پیا جیویش میر لہے سی بابا تادا سا جدا دور لحسن او چاچا غازی کنتے ویسی شبیر رو کے آدھیو مار دریا تے ہائیو سب سی بچڑا او والما شاریا جگہ سی تو رسیا پا اجرکم من السیدہ
اللہ ہوئے حوصلے نال پانی پلاؤ چاہ زدار ہے اے زور دی جائی نہیں چیندی حالت تک ہے نہیں نکلی پردے دے اندر وین بلاندے میں نے ذکر دی قسم حسین دی ہو دی ہے جڑی شام تک آدھی گئی ہے آدھی ہے بابا تیرے ٹرین دی دے رہی میں پتھرہ تے ودی سمجھیا آدھی ہے بابا میں کو مٹیاں تے نیدر نہیں آدھی میں کو اپنی نگری دو حوصلے نال پکڑ کے لے جواب دے بھئی حوصلے نال میرا چند میں آپ ہی عزدار حوصلے نال لاہور آلے ہو میں سچیندہ کھڑا جی بابا ہاں اور ماتمی عزدار ہو چلو حکمین کر دینا اگر سوال نہ کرے لاہور آلے ہو حسین کا ذاکر سمجھ کے سید میں معاف کرائے آدھے سخیف نے سخی دی دھی اگر منگیا تلہا دے رہا چکائی کمینے دور لہے نماسوما مٹی تے بیٹھی ہے رو رو کے آدھی میرے پیو دا قاتلا او میرے دور لائے او دے چادریا ندی مادی میرے کان دکھ دے یا حسین حوصلہ بابا حوصلہ میں دیتا پیا ماما بھیڑی دھیاں دے وینی بلاندے میں نو عقیدت نالا کھوے میں آ گیا تیار ہو لوری سناما لاہور آلے ایک لفظ آکے میں لوری پڑھ دا یہ رات میرے امام کئی حصہ دے تقسیم کی تھی پہلا حصہ رات سیدہ دے عباس چراغ جلا اور لاہور آلے چراغ جلائے سیدہ دے جیرے میرے نال آئے میں جنگ لڑن نہیں آیا سیدہ دے جیرے جنگ لڑن ندیاں بہڑا لال نہیں ہو دیا میں تو مجلس سنا منی یہ بات میں عزت دارا ہوں حوصلے نالی آج دی رات آئی بھئی کمر میں نے توارے خلوص دی قسم ہے آج دی رات آئی سید آدھے چراغ بجھا ہر کوئی ٹر گئے ہی کمی نہ بیٹھائی کیڑا شیعہ جلی ہے نہ نکل سی او لاہور آلے میرے امام آلے آلے محمد قریبا چڑے ویلے جمال قریبا سید آدھے سار دلائے کے پیرا تک ویکھ میرے بطن دی جیڑی شاہ پسند آئی میں تینوں ہون لہا دینا سید آدھے کل شام غریبا جو ہو سی اے کبینہ کل شام غریبا میری لاش تا بھیڑا ہونا ہے سید آدھے میری لاش نہ لٹے حوصلے نال تو سب برداشت نہیں کرنا صحیح کٹ گن تے میں لوری سین دی پڑھا سیدہ دے معصومہ میرے قریب آ بسم اللہ بابا حسین دی دھی قریب آئی ہے 2:17 میں پڑھنا عربی دیا وہ ترجمہ کرے سا غریب دھی کو ہاں نہ لائے معصومہ آدھی بابا کیا کریں گے سید رو رو کیا دے یا نورینی یا برد قلبی حاوت تنا میں نمیاب نیا لاہور علیہ رہا شبیر بچا دے دل جان بچڑا او نادان بچڑا او یا رات کھڑی ای سم کو صدقے ماتمی کریں دے رہو میرے بہنی سن دے رہو آدھی ہے بابا سمجھ نہیں آدھی میں نو نندر نہیں آدھی ہے ذکر دی قسم ہے آدھی ہے بابا خیمے میں دیا نندر نہیں آدھی ہے اور ماتمیہ جوانا حسین آدھے بچڑا سکینہ اور حاضر پیودا سینہ اور یا جا حوصلے نال ہاتھ پکڑ کی نو بے جوانا دے حوصلہ ملے جینا برداشت نہیں کرنا حوصلے نال میں نو قبر حسین دی قسم ہے
لاہور والے جیرے وین تسا کے سن دیو میں وہ وین نہیں کریں گا اج میں نمے وین کریں نا میں دیکھنا چاہنا کہ رازدار جڑا سکینہ نو پرسا دے وڑایا اور ماتمی ازادار آدھی ہے بابا آج رات نہ سمدھی بابا میں کل رات سمسا بابا میں سکون نال سمسا اور شیعہ ماتمی ازادار جڑا کر رات نہ بے شبیروں کے آدھے آج سمگن کل رو دی راسے او مٹیات باسے او یہ جرات کھڑیا حسین اجرک من سیدہ حسن نال کئی تھوڑا میں ایک دعوات بدھانے میں وین کر گنا مولا تیرے رزقی اضافہ کرے حر صاحب اجازت دیں دے اترا یا چار وینی نج کر چھوڑا اجازت دیں دے کر چھوڑا میں نے ذکر دی قسم آدھی ہے بابا کیچیاں گلا کریں دے ہو حسین بادشاہ دن معصومات کل نہیں چڑھنا ہے میرے بال تے لٹ پائے ونجڑی ہے آدھی ہے بابا اللہ دے ناتے دسا تو سکی دے ونجڑا ہے شبیر ڈٹھا ہے میں دسا تا میری دھی مر ویسی شبیر آتا ہے میں بڑا دور لگا ویسا او لاہور آلے ہو جدا شبیر آتا ہے میں دور لگا ویسا آدھی ہے بابا تیلے ونجڑ دے بعد میں نے نال کے گزر سی ہے یہ جے گل شبیر کی تھی غازی دیا تلیاں زمین تے آ لگیا نا شبیر اور کے آدھے شمرا مرے سی امیر او بندہ او شمرا مرے سی او تیرے در لڑے سی او کھین شام یا حسین ابن علی اجرک من سیدہ حوصلہ انہاں برداشت نہیں کرنا انہاں برداشت نہیں کرنا میرے غازی مولا دا علم گواہ میں ان دی پھتری جی دے دو کھڑا پڑ گا سید رو رو کے آدھے چھڑکا چھلے سے تور شام ویسے میں نے ذکر دی قسم ہے میرے سامک ونجنا سجاتی غربت میں نہ پڑھا سکینہ دی اگر چاچا غازی نہ ہویا میرا عابد بھیرا ہو سی اور شیعہ میں مر بن جائے ستر میں نہ پڑا شبیرہ دے سکینہ میرے قریبا سکینہ قریب ہے آدھی عابد نہ چھوڑے سی آدھی کیوں بابا شبیروں کے آدھے مجبور ہو اجھے ماتم نہیں آدھا سید آدھے مجبور ہو سی سیدہ دے عابد نے چھڑے سیا مجبور ہو حوصلہ حوصلہ ہاتھ پکڑ گئے تو حسین دینا آخر میں انسان مصرہ میں ہکو پڑھتا میری طاقت نہیں حوصلے نال جوانی نصیب ہوئی میری طاقت نہیں میں مصرہ ہکو پڑھتا ملے گھور میرا بات ہے میں پڑھ کے چرو جائے ازادارہ چکرہ مارنیاں لاہور آلے ہو میں نے معافی دیوائے شبیر آدھے میری دھی میرے چرو جڑ تو بات ہے شام ہو جائے اور ماتمی ازادارہ آدھی ہے بابا جدہ میں شام چو اللہ سا والتا میں نے سینے تے سمے سے شبیرہ دے تے شام جو نہیں ولڑا تے شام سمڑائے آدھی بابا سچات سمے سی جنازہ پڑھا کے سمے سی کفن دے کے سمے سی شبیروں کے آدھے نا کفن ہو سی اور نا کفن ہو سی اور نا رسان لہے سی پڑھا یا چھوڑے وہ لاہور آلے حکمین کرا سیدہ جدہ شام سموے سے نا کفن ہو سی نا رسان لہے
ہاتھ بدی کھڑا میرے دیکھو او ماتمی ازادارو آج 10ویں دی رات قبلہ میں نے ممبر حسین دی قسم جیڑا مصرہ ہون پیا پڑھدا حسین دی دھی اتھے عطا کیتے میں تینوں غربہ سناوا میں نے ذکر دی قسم شبیر جو آکھا کل چھڑکا چھلے سے اور ماتمی ازادارو جڑے ویلے شام غریبہ تھئی ہے شمر کمینہ حسین دی دھی دے کول آیا ہے حسین دی دھی مٹی تے بہ گئی ہے رو رو کے آدھی ہے میں نے ہاتھ نہ لاوے او میں نے ہاتھ نہ لاوے او نہ تور لہاوے او میں نے بابے آکھائے میں شام میری معصومہ ہر موڑ پہ تماچے کھاتی رہی مومنین مجلس آزاد جو روز عاشور ہوگی بعد از ظہر جس کا آغاز ہوگا ٹھیک 1 بجے اور اس سے جناب ذاکر بحر المصائب ساجد عباس گوہر آف کروڑ لال عیسن 2 بجے خطاب فرمائیں گے ان کے بعد جناب قبلہ علامہ حافظ محمد علی ورک صاحب شبیہ ذوالجناح سرکار امام حسین علی مقام برآمد کروائیں گے 10 محرم صبح ہو چکی یعنی آج دوپہر ظہر کے بعد فوری مجلس کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ ٹھیک 3-3:15 بجے شبیہ ذوالجناح امام حسین علی مقام برآمد ہوگی قبلہ صاحب کو راستہ دیں ممبر تک ایزیلی پہنچ جائیں اور مجلس شام غریبہ انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے جس کا آغاز ہوگا مجلس شام غریبہ کا انشاءاللہ 8 بجے آغاز ہوگا حافظ محمد علی ورک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میسم نقوی صاحب عرفان حیدر عابدی صاحب شاہد علی میر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے 11 12 13 محرم کو قبلہ علامہ آصف رضا ڈسکا ٹھیک 9 سے 10 خطاب فرمایا کریں گے 14 محرم کو 4:30 بجے جناب غلام عباس رتن 14 محرم کو جناب غلام عباس رتن 4:30 بجے اور 5:30 بجے جناب قبلہ علامہ عمران عباس مزاری صاحب خطاب فرمائیں گے اور 6:30 بجے شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی شرکت فرما کر صوبیدارن حاصل کیجیے گا اختتام مجلس پر 14 محرم کو زنجیر زنی ماتم داری پرسہ داری مالک کی ہوگی آپ تمام مومنین و مومنات سے شرکت کی استدعا ہے شرکت فرما کر صوبیدارن حاصل کیجیے گا دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب قبلہ علامہ حافظ مرتضیٰ مہدی صاحب کے رونق کے افروز ممبر ہوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد انا للہ و انا الیہ راجعون
بس چند لمحوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا بیٹا، یہ آخری رات ہے مسافروں کی کربلا میں۔ عزاداران امام مظلوم، اذان میں ابھی کچھ وقت ہے، میں چاہتا ہوں حسین مولا کی جو شب عاشور کی غربت ہے وہ بتاؤ۔ شب عاشور امام نے خیام کی ترتیب کو بدلا ہے۔ یہ جس رات میں رونے آئے ہو اتنا رو گے جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے۔ جب اصحاب کے خیام، سادات کے خیام کے گرد لگوائے نا، تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہوئی نا، میرے مولا سجاد کی آنکھ کھلی، غربت کا پہلا جملہ پڑھنے لگا ہو، جب آواز سنی نا رو کے کہا اکبر میری تلوار تو لے کے آؤ۔ مرحبا مرحبا، تیاری کرتے آؤ۔ عزاداروں کا اکبر میری تلوار لے کے آؤ۔ عزادار حسین کا غریب بیٹا تلوار ہاتھ میں لے کے کہتا ہے یہ آواز کیسی ہے؟ تو میرے اصحاب کی رو کے مولا سجاد کہتے ہیں بابا سجاد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیرے اصحاب کی آواز اور میرے پھوپھیوں کے کانوں میں جائے۔ عزادار حسین رو کے کہتے ہیں سجاد آج کی رات ایسے رہنے دے، کل تو جا زینب جانے اور کربلا جانے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، خیام حسینی کی جب ترتیب کو بدلا ہے نا، اتنا رو کے جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے۔ سعید بن عبداللہ کہتا ہے شب عاشور تہجد کا وقت، زہرا کا بیٹا غریب ہو کے اپنے خیمے سے نکلا ہے۔ ہائے ہائے، اور جسے غریب کے معنی سمجھ آتے ہیں وہ ہائے ضرور کرے گا۔ عزادار و زہرا کا بیٹا نکلا نا، سعید کہتا ہے میں نے پیچھے جلنا شروع کیا، آہٹ سن کے کہا کون ہے؟ کہا میں سعید ہوں۔ کہا مولا فوج زیادہ ہے، دشمن زیادہ ہے، تنہا نہیں جانے دوں گا۔ کہا آجا۔ عزاداروں روتے روتے حسین ایک جگہ کربلا کی زمین پہ بیٹھے نا ماتم کرتے ہیں۔ سعید کہتا مولا کیا ہوا؟ رو کے کہا سعید یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کا بایاں بازو گرے گا۔ عزادار دوسری جگہ پہ کہا یہاں عباس کا دایاں بازو۔ عزادار حسین کربلا شب عاشور غریب ہوا نا، زمین پہ ہاتھ مارا، کہا یہ کیا ہوا؟ کہا یا حسن کا یقین دین سے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سین سے زمین پہ آئے گا اور آ کے بکھر جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں جو رونے کی نیت سے آ گیا ہے نا، حسین دو قدم آگے چلے ہیں۔ جتنے جوان بیٹھے ہونا اللہ مولا تمہیں توفیق دے سینے پہ ہاتھ مارنا۔ حسین روتے روتے زمین پہ بیٹھے، سعید کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا سعید یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اکبر کے جگر پہ برچھی لگے گی۔ اجرکم اللہ، ادھر برچھی لگے گی، شہید حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا ہے قبول کرے۔ عزاداروں تھوڑا سا آگے چلے، ہائے ہائے، کہا یہاں فلاں گرے گا، فلاں گرے گا۔ جو رونے آیا ہے نا ایک نشیبی جگہ پہ آئے، ہر ماں ہائے ضرور کرے اس جملے پہ۔ عزاداروں امام وہاں لیتے ہیں، سعید کہتا حسین مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ حسین ماتم کر کے کہتے ہیں سعید یہ مجھے غریب کے گرنے کی جگہ ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا میں نے مانا زہرا کا بیٹا گرے گا، پر یہ تو بتاؤ اسے صاف کس نے کیا؟ کہ سعید میں سو رہا تھا، میری ماں زہرا خواب میں آئی، کہ حسین جا کے مقتل میں دے، میں نے تیرے گرنے کی جگہ کو اپنے سر کے بالوں سے صاف کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھوڑی سی آواز کھولو، میں جملہ غربت کا پڑھوں۔ آئے ہائے
ہائے ہائے عزادارو رو گے شب عاشور کی غربت پڑھوں تہجد کے وقت حسین نے خیام حسینی کے چکر لگائے ہیں ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں حسین تھانے مار کے روتے ہیں عزادارو جب آئے نا جناب لیلہ کے خیمے میں نہیں ابھی میرے مولا کا تابوت اٹھنا ہے جو بندہ ہائے کر گیا علی کی بیٹی سے خیرات لے گا منظر کیا دیکھا جناب لیلہ چراغ لے کے نا اکبر کا چہرہ دیکھ کے کہہ رہی تھی اکبر تیرا شبیہ ہے رسول چہرہ کل کربلا کی خاک میں مل جائے گا اور جب یہ آواز حسین نے سنی نا زہرا کا بیٹا ماتم کرتا ہوا اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہائے کرتے آؤ نا ہائے زہرا کے بیٹے کی غربت میں ہائے کرتے آؤ میں اگلا جملہ پڑھوں ہائے ضرور کر دینا عزادارو آئے نا جب مولا غازی کے خیمے میں ہائے 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 مولا غازی کے خیمے میں منظر کیا ہے عباس تلوار کو تیز کر رہے ہیں دور سے حسین نے دیکھ کے کہا ہائے حسرت ہمارا تمہاری آوازوں پہ رہے فرما جو سید بیٹھا وہ تو ہائے کرے گا نا کہ ہائے حسرت عباس تو تلوار تیز کر رہا ہے اجرکم اللہ ساتھ ہی عالیہ تشریف فرما ہے میں نہیں مانتا کہ بے اولادی نقص ہے قریب بیٹھی ہے علی کی بیٹی ہائے رو کے کہا عباس کل میری طرف سے کون قربان ہوگا اللہ کرے ہر شیعہ ہائے کر دے اس وقت رو کے کہا علی کی بیٹی کل تیری طرف سے عباس قربان ہوگا اجرکم اللہ اگلا خیمہ آیا ہے بس 4 منٹ رہ گئے ہیں پھر میں علی اکبر کی غربت پڑھوں گا آیا نا جب بی بی ام حروہ کا خیمہ ہائے ہر ماں کی حسرت ہوتی کہ میں اپنے بیٹے کو سہرے لگاؤں میں اس کی خوشیاں کروں حسین ماتم کر کے دیکھتے ہیں کیا منظر ہے جناب فروہ بھی چراغ لے کے قاسم کا چہرہ کبھی دایا رخسار جھومتی ہے کبھی بایاں رخسار جھومتی ہے اللہ جانے ماں کو کیا یاد آتا ہے کانے والا ہاتھ بار بار جھومتی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس تیاری کرتے ہو زدارو ہائے کرو تو میں غربت پڑھوں جنازہ اٹھنا ہے علی اکبر کا نہیں اس جملے پہ ہائے تم نے کی نہیں اس اکبر کا جنازہ اٹھنا ہے جسے زینب نے 18 سال برقوں میں پالا مرحبا مرحبا عزاداران امام مظلوم علی کی بیٹی برقے سے باہر نہیں نکالتے کہیں میرے اکبر کو گرم ہوا نہ لگ جائے اب تیاری کرو تو میں بس تیاری کے قریب ہوں جب اذان پہ آؤں گا تب اذان دینا عزاداران امام مظلوم علی اکبر تھوڑے سے جوان ہوئے نا علی کی بیٹی نے برقے میں پالنا شروع کیا ایک دن علی کی بیٹی کہتی عباس جی آقا دادی میں چاہتی ہوں کہ تم میرے اکبر کو نیزہ چلانا سکھا جتنے جوان بیٹھے ہو سینوں سے پتا چلے گا جوان کہاں کہاں بیٹھا ہے ہر ہاتھ سینے پہ مار دینا ہائے ضرور کر دینا کہ آقا زادی آپ کا حکم پورا ہوگا اللہ کرے ہر وہ شیعہ ہائے کرے جو غربت علی اکبر کو سمجھتا ہے سکھاتے 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 جناب عباس نے نیزہ اکبر کے سینے کے قریب کیا نا بس یہ منظر دیکھنا تھا علی کی بیٹی کا سکھا کے جب زمین پہ گری نا بے ہوش ہوئی ہے عزادارے جب ہوش آیا نا رو کے کہا عباس اگر پرچی لگ جاتی زینب مر جاتی مرحبا مرحبا اگر میرے اکبر کو پرچی لگ جاتی زینب زندہ ہی مر جاتی ہائے ہائے عزادارو بس
مدینے والے تیاری کر لو، سارے مدینے والے جب بھی محمد کی زیارت کرنا چاہتے تھے حسین کے دروازے پہ قطاریں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر کوئی کہتا ہے اکبر چہرے سے نقاب ہٹا، اکبر چہرے سے نقاب ہٹا۔ اب جو رونے آیا ہے مولا انہیں خالی نہ لٹانا۔ عزادارو جب آئے نا حسین خیمے میں، اللہ جانے کیا یاد آیا ہے، روتے ہیں حسین۔ بی بی نے پوچھا حسین روتا کیوں ہے؟ رو کے کہا لیلا یہ گٹھڑی کیسی بنا رکھی ہے۔ نہیں جسے سمجھ آئے وہ ہائے کرے۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے جب میرا بیٹا پیدا ہو میں اسے کرتے پہناؤ، اچھے اچھے لباس پہناؤ۔ جب بھی عید کا دن آتا تھا جناب لیلا کو کرتا بنا دی، لیکن علی اکبر کو کرتا جناب زینب پہنا دی نا۔ جناب لیلا کرتا کو گٹھڑی میں رکھ کے اکٹھا کر دی گئی ہے۔ عزادارو 18 کرتے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ہائے ہائے گٹھڑی بنا کے اکبر کی ماں سرہانے رکھ کے روتی ہے۔ اکبر تیرا شبیہ ہے رسول چہرہ کل کربلا کی خاک میں مل جائے گا۔ وقت اذان ہونے لگا ہے، ہر بندہ جہاں تک آواز جا رہی ہے ہائے ضرور کرنا۔ عزادارو حسین روتے ہوئے ٹیلے پہ آئے ہیں۔ عباس جی مولا ذرا میرا اکبر بلا۔ اکبر کو دیکھ کے ماتم بھی کرتے ہیں، کربلا کے ٹیلے پہ لکیریں بھی بناتے ہیں۔ جی بابا کیوں بلایا؟ اب جو رونے آیا ہے جب میں جملہ اللہ اکبر کو پھر اذان کہنا ورنہ ہائے ضرور کرنا سارے۔ عزادارو رو کے کہا اکبر میری حسرت ہے کربلا کی آخری اذان تو دے۔ اللہ جانے کون شیعہ برداشت کرے گا اس کربلا کی آخری اذان کو، کیونکہ نماز ہوئی ہے اکبر کی اذان کے بعد اذان کوئی نہیں ہوئی ہے۔ عزادارو علی اکبر گلدستہ اذان پہ آئے نا، حوصلہ کر کے سننا، ابھی اذان تھی نہیں، ارادہ کیا نا۔ اللہ جانے علی اکبر کو کیا یاد آیا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا ہوا میں اولی الامر حسین غریب کا بیٹا ہوں، ہوا میں چلا تو میں اولی الامر کے بیٹے حکم کر، شیعہ تو ہائے ضرور کر دینا۔ عزادارو اتنا کہنا تھا اکبر رو کے کہتے ہیں ہوا میں آسان دیتا ہوں میری آواز مدینے پہنچا۔ میں اپنی بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا جب کربلا شادی کروں گا تجھے لینے ضرور آؤں گا۔ عزادارو تیاری کرو، ادھر اذان آئے گی ہائے اکبر ضرور کہنا۔ اور میں اسے تک بھی کہا کرتا تھا بچ گئی اذان مارا گیا علی اکبر۔ عزادارو گلدستہ اذان پہ آئے نا، اکبر نے رو کے کہا اللہ اکبر۔ حوصلہ حوصلہ، فرمایا
علی اکبر نے گلدستہ اعزاں پہ آ کے جب کہا نا اللہ اکبر، اتنا روگے جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے، ہوا نے آواز کو جب مدینے پہنچایا نا، اب جو صغرا کی غربت میں ہائے کرے جو مانگے گا ملے گا، عزادارو آواز اکبر کی سنی نا، جناب صغرا نے رو کے کہا نانی ام سلمہ مبارک ہو میرا اکبر آ گیا، میں نے اکبر کے رونے کے آذان کی آواز سنی ہے۔ عزادارو اب جو عصا کا سہارا لے کے حسین کی بیٹی آئی نا، کیا دیکھا؟ چراغ بجھے ہوئے ہیں، اکبر نظر نہیں آ رہا۔ عزادارو اس جگہ پہ آئی جہاں گہرے قدموں کے نشان تھے نا، منہ رکھ کے کہا اکبر نومی کا دن بھی ڈھل گیا، تو بہن کو لینے نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، اگلے جملے پہ ہائے کر دینا۔ عزادارو تم نے تو آسانی سے یہ اذان سن لی ہے، اب ہائے کرو تو میں جملہ پڑھوں۔ علی کی بیٹیوں نے بڑی مشکل سے اذان سنی ہے، کشیہ بیٹا ہائے کرے گا۔ اکبر نے جب کہا نا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، کہنے کے ڈر سے فضا نے کہا اکبر اذان لو، زینب بے ہوش ہو گئی، علی کی بیٹیاں رش کھا کھا کے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، علی کی بیٹیاں غش کھا کھا کے گر رہی، اور فضا کہتی رہی اکبر اذان روک دے۔ بس عزادارو اب جو علی اکبر کی غربت میں رونا آیا ہے نا، وہ تیاری کرے۔ عزادارو آ گیا وہ دن جب علی اکبر اجازت مانگنے آئے نا، میں ساری غربت نہیں پڑھ سکتا، لیکن اتنا تو پتا ہے نا، جب اکبر دنیا میں آئے تھے نا، بی بی عالیہ نے کہا تھا اکبر مجھے دے دے، وعدہ کیا کیا تھا؟ جب 18 سال کا ہو جائے گا واپس لوٹاؤ گے نا۔ اللہ کرے ہر بندہ سمجھے حسین کے پاس اجازت مانگنے آئے نا، جب علی اکبر ابھی اجازت نہیں کہا جا پہلے اپنی ماں کو سلام کر کے آؤ۔ 18 سال جناب زینب کو سلام کیا ہے، بی بی زینب کہتی جا آج اپنی ماں لیلہ کو سلام کر۔ میں نے مقتل کی ہر کتاب میں ملک صاحب یہ پڑھا ہے کہ ماں اور بیٹے کے سلام پہ نا علی کی بیٹیوں نے پتھروں سے ماتم کیا ہے۔ کربلا میں ای خیام حسینی کانپنے لگے، اتنا ماتم ہوا تھا۔ کہا جا اکبر ماں لیلہ کو سلام کر، شیعہ تو ہائے کر دینا۔ عزادارو اکبر ماں کے خیمے کے دروازے پہ آئے، ماں مسلح پہ تھی۔ ماں اکبر کا سلام، اکبر کا سلام، او قربان ہو جاؤں جناب لیلہ نے سلام کا جواب نہیں دیا، دوڑتی ہوئی جناب زینب کے پاس آئی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا زینب اجازت ہے اکبر کو بیٹا کہہ لو۔ 18 سال گزر گئے، میں نے اکبر کو بیٹا نہیں کہا۔ عزادارو کا اجازت ہے، اکبر نے ماں کہا، ماں نے بیٹا کہا، سیدزادیوں نے پتھروں سے ماتم کیا۔ اجرکم اللہ، تھوڑی سی آواز کھولنا ہے کہ غربت سزا بلند کرو۔ عزادارو، عزادارو مولا تیری عبادت قبول کرے، حوصلہ کر یار، ابھی تو میں نے غربت شروع نہیں کی ہے۔ ماں کے قریب آئے، یار دنیا دار لوگ بیٹھے تصور کرو، ماں کا بیٹا 5-10 سال بار باہر سے آئے نا، ماں کبھی دایا رخسار چومتی ہے، کبھی بایاں رخسار چومتی ہے، کبھی گود میں بٹھاتی ہے۔ اللہ جانے 18 سال کے بعد جناب لیلہ نے اکبر کو اپنی گود میں بٹھایا نا، اب جو رونے آیا ہے، گٹھڑی کو کھولنا شروع کیا ہے۔ گٹھڑی کھول کے ایک کرتا نکال کے کہا اکبر جب تو 1 سال کا ہوا نا، میں نے یہ بنایا تھا تو جناب زینب والا پہنایا، ماں کی حسرت ہے اور تجھے کچھ کہے، تجھے کچھ کھلائے، تجھے
इजाजत है। सैयदानियाँ पत्थरों से मातम कर रही है। अली अकबर का घोड़ा खैमे में लाया गया। जब खैमे में आया ना, मेरे मौला हुसैन कहते हैं, बीबियों जिसने अकबर से मिलना है मिल लो। ज़ैनब मेरे नाने मोहम्मद वाली दस्तार तो ला। ये इम्तिहान होता है, ये जुमला सादात, ये जुमला इम्तिहान है जवानों के लिए। नाने मोहम्मद वाली दस्तार आई है। हुसैन ने पहला पेज रखा ना अकबर के सर पे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिसा अहलल बैत। कभी सूरह ताहा पढ़ते हैं, कभी ताहर पढ़ते हैं। बंदा शिया है तो हाय जरूर निकलेगी। अकबर को तहतुल हदक बांधने लगेगा, हुसैन के मुंह से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अदादारे सैयदानियाँ मातम करके कहती है, हुसैन ताज़ियत वाली आयत न पढ़ो, अभी अकबर जिंदा है। हौसला कर मेरा बेटा, बैठ जा, कोई बात नहीं, मौला तेरी इबादत कबूल करे। बैठ जा, बैठ के सुनो सारे। बस अज़ादारो, अली अकबर को इजाजत मिली है। हाँ, अब मैं कमर कहता हूँ, जिसका दिल चाहता है जितना मर्जी मातम करे, क्योंकि हुसैन फरमाते हैं जो मेरे अकबर की पर्ची पे ना रो सका वो सारी जिंदगी किसी दुख पे ना रोएगा। अकबर इजाजत लेके चलने लगे ना, आए जरूर करना। 7 कदम गए थे, अकबर रुक जा, जी बाबा का गरीब को गले लगाओ, बाबे को गले लगाओ, अपने बाबे के गले लग जा। 7 मर्तबा जब रोका ना, 7वीं मर्तबा अली अकबर कहते हैं, बाबा मुझे भेजना नहीं चाहते। मातम करके हुसैन कहते हैं, अकबर तुझे तब पता चलता तू हुसैन होता, मैं अकबर होता। और शबीह रसूल बेटा कैसे भेजा जाता है, अकबर अल्लाह के हवाले जो रोने आया है। अली अकबर ने घोड़ा चलाया, हुसैन पीछे पीछे। अकबर ने घोड़ा दौड़ाया, हुसैन ने दौड़ना शुरू किया है। अज़ादारों मैदान करबला में हुसैन को ठोकर लगी। ज़हरा का बेटा मुंह के बल जमीन पे आया ना, एक काले बुर्के वाली बीवी दौड़ दौड़ के कहती है, अकबर घोड़ा लो, मेरा हुसैन गिर गया और मैंने चकिया पीस के पाला। हौसला 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 करो तो पढ़ो। नहीं, पर्ची तो मैंने अभी पढ़ी नहीं है। जो पर्ची पे हाय कर गया अली की बेटी से खैरात ले जाएगा। अली की बेटी ने 18 साल अकबर बुर्के में पाला है। अज़ादारो, अली अकबर ने जंग शुरू की ना, अब जवान कोई सीना प्यारा ना करे, जितना दिल करता है मातम कर लेना। अज़ादारो, अब अली अकबर लड़ रहे थे ना,